بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرے والد کی وفات ہو گئی ہے، میری ماں ہیں، 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، ان کی وراثت کی تقسیم کب کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کو غرق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہم یہ عرض کریں گے کہ ترکہ سے متعلق 4 حقوق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک آدمی کی جب موت ہو جاتی ہے تو اس سے مردے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے اس ترکہ سے۔ دوسرے نمبر پر میت نے اپنی زندگی میں اگر کسی سے قرض وغیرہ لیا تھا تو قرض کی ساری رقم اس ترکہ سے ادا کر دی جائے۔ تیسرے نمبر پر اگر میت نے کچھ وصیت کی تھی تو اس وصیت کو اس مال سے نافذ کیا جائے، بشرطے کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہ ہو۔ 1/3 سے زیادہ کی وصیت ہے تو 1/3 وصیت کو ہی لاگو کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو مال بچے گا ورثہ آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اور اس کے لیے جو عام طور پر ہمارے سماج میں یہ روایت ہے، جو ہندو سماج کی دیکھا دیکھی آئی ہے کہ ابھی والد صاحب گئے اور ابھی وراثت کی تقسیم کر لو گے، نہیں، یہ جہالت ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ 2 دن بھی اگر گیپ ہوا، اس بیچ میں کسی سامان کا کسی نے زیادہ استعمال کیا، کسی نے کم استعمال کیا، تو یہ بھی ایک طرح سے امانت میں خیانت ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد ان کاموں کو انجام دینے کے فوراً بعد وراثت کی تقسیم ہو جانی چاہیے۔ اور آپ نے پوچھا ہے کہ بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ جی ہاں، جیسے مرنے والے کے بیٹوں کو حق ملتا ہے ترکہ میں، ویسے ہی اسلام نے بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے، اس لیے بہنوں کا بھی حق ہے والد صاحب کے چھوڑے ہوئے مال میں۔ لہذا آپ کی ماں کو 8واں حصہ ملے گا، اور باقی جو مال ہوگا بھائی بہن آپس میں اسے تقسیم کریں گے۔ 2 حصہ بھائیوں کو ملے گا اور 1 حصہ بہنوں کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ مرد کو عورتوں کے مقابلے میں 2 حصہ ہوگا، گویا کہ عورتوں کا حصہ 1 ہے، مردوں کا حصہ 2 ہے، اور بیٹیوں کو بھی ان کا حق دینا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا مما قل منہ او کثر، چاہے وراثت کا مال کم ہو یا زیادہ ہو۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی کہاں ہمارے والد صاحب نے مال چھوڑا ہے، ہلکا سا تو مال ہے، لیکن اس ہلکے سے مال کی بھی تقسیم ہونی چاہیے، اور برابر 1 حصہ بہنوں کو 2 حصہ بھائیوں کو دینا ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن یہی بہنیں آئیں گی اور آپ کا دامن پکڑ کر کے آپ کی نیکیاں لیں گی۔ یہ مت سوچیں کہ انہوں نے جو کہہ دیا کہ نہیں ہم نہیں لیں گے، یہ سماج کی روایت جو غلط روایت ہے، اس روایت کی بنیاد پر وہ بول رہی ہے، حالانکہ کوئی بھی انسان اپنا حق نہیں چھوڑتا ہے۔ آخر بہن اپنا حق کیوں چھوڑ رہی ہے؟ روایت سے مجبور ہو کر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کو والد کے ترکہ میں سے 8واں حصہ دیں گے، اور باقی جو ہے بہنیں 1 حصہ کی حقدار ہوں گی،
اور بھائی جو ہیں دوہرے حصہ کا حقدار ہوں گے، اور اس طریقے سے وراثت کی تقسیم عمل میں آئے گی، اور یہ موت کے فوراً بعد ان 3 کاموں کو انجام دینے کے بعد یہ عمل انجام پا جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی طریقے سے وراثت کی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔